عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہوتے، رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال بھی بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج آپ اکیڈمی سے پڑھ کر جب نکلیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ڈپلوما ہوگا تو آپ کی چال بتائے گی کہ آپ کی تربیت اکیڈمی والوں نے کیسے کی ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں یہ تربیت فرما رہا ہے کہ جب یہ اللہ کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ یوں بھی نہیں کہ متکبرانہ چال اور یوں بھی نہیں کہ مریضانہ چال۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا جس نے سر کو لٹکایا ہوا تھا اور گردن کو لٹکا کے چل رہا تھا۔ فاروق اعظم پاک نے فرمایا، جوان کیا تم مریض ہے؟ کہنے لگا، نہیں حضور میں تو مریض نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سر اٹھا کے چل، پھر پورے وقار کے ساتھ۔ یہ اسلام ہے جو اسلام بندے کو چال بھی سکھاتا ہے، ڈھال بھی سکھاتا ہے، انسان کے کردار کو بھی عمدہ کرتا ہے، انسان کے معیار کو بھی اعلیٰ کرتا ہے۔ تو یہ چال کے حوالے سے قرآن حکیم نے تعلیم ارشاد فرمائی، جب اللہ والے زمین پر چلتے ہیں تو پورے وقار کے ساتھ ان کا چلنا بتاتا ہے کہ یہ زیور تعلیم سے آراستہ ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال کئی لوگوں کے دین درست کر دیتی ہے۔ ایک کافر عورت نے حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کو چلتے دیکھا اور شور و غوغا سنا کہ محمد آ رہے ہیں، محمد بن حسن آ رہے ہیں، امام محمد آ رہے ہیں۔ چونکہ وہ جانتی نہیں تھی، اسلام سے آراستہ نہیں تھی اور اسلام کے حوالے سے معلومات نہیں تھی، تو وہ ناشنا عورت کہنے لگی، کیا وہ محمد عربی ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ سب نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، وہ محمد عربی تو عالی شان ہے، یہ تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، اگر اس محمد عربی کی چال اتنی سونی ہے تو اس نے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کہا، جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ جس محمد عربی کے غلاموں کے غلام کا یہ شان ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی چال بڑی خوبصورت ہے، اس کا کردار بڑا خوبصورت ہے، وہ صرف آپ کی رفتار اور چال دے کر اس عورت نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ اہل ایمان کی شان ہے، یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ان کا تعلیم یافتہ ہونا ان کی چال سے بھی نظر آتا ہے۔ جب چلتے ہیں تو نہ متکبرانہ چال ہوتی ہے، نہ ہی مریضانہ چال ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بھی وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنے علم کا روب نہیں جھاڑتے، وہ کبھی بھی ہر بندے کو بدتمیزی سے پیش نہیں آتے، بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے جب جاہلوں سے مخاطبہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، یار میں تیرے ساتھ بحث نہیں کر سکتا، میں تو محمد عربی کا نوکر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سیرت مصطفیٰ میں ڈر جانے والا وہ عرش کے رسول ہوں جو گفتگو بھی کرے گا تو سیرت مصطفیٰ کی آئینہ دار گفتگو کرے گا۔ جب وہ بات کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بندے کھڑے تھے، ایک بندہ دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں تجھے گالیاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں تو کہوں گا یا اللہ اس پر سلامتی پڑھ، تو سلامت رہے، میں تجھے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں کبھی بھی تجھے جھڑکی نہیں دوں گا، گالیاں نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل امی علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ جو گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا جو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اللہ کا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ سلامتی اس پر نہ ہو جو گالیاں دے رہا ہے، سلامتی اس پر ہو جو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے سلامتی کی دعا کرنے والے، سلامتی کا مستحق تو ہے، وہ کیسے ہے جو گالیاں دینے والا ہے۔ تو جو تعلیم یافتہ مسلمان ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے جاہل نہیں بنتا، جاہلوں سے بحث کرتے وقت، جاہلوں سے مخاطبہ کرتے وقت کبھی بھی اپنے علمی معیار سے نیچے نہیں گرتا، بلکہ وہ بتاتا ہے ساری دنیا کو کہ میں آج کے رسول ہوں اور میرا مزاج اور میرا کردار اور میرا صبر و تحمل بھی وہی ہے جو سیرت مصطفیٰ میں بتاتی ہے۔ تو آج کے رسول کی اور ہر آپ جتنے بھی جناب بیٹھے ہیں، آپ کا یہ قرآن حکیم کے متعلق باتیں کرنا، یہ تمام باتیں اور آپ کا اس طرح ذکر رسول اور اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے چہرے پر خوشی کے آثار لانا بتاتا ہے کہ آپ عاشق کے رسول ہیں۔ اور جب آپ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ سارا زمانہ جان جائے گا کہ آپ کی گفتگو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار گفتگو ہے، اور جب بھی جاہلوں سے مخاطب ہو جائیں تو پھر اس وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ نے آپ کو کون سا مقام عطا فرمایا، اور ایک جاہل کو، اور جاہل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جس کے پاس سند نہ ہو، جس کے پاس ڈپلوما نہ ہو۔ میں نے ہزاروں ایسے ڈگری یافتہ جاہل دیکھے ہیں جن کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے لیکن شعور نہیں ہوتا، ڈگری تو ہوتی ہے لیکن ان کے اندر اللہ رب العزت نے
نور نہیں رکھا ہوتا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا. اور جو صحیح الفکر عالم ہوتا ہے، عالم سے مراد صرف دین کا عالم نہیں. آپ نے یہاں اکیڈمی میں بھی پڑھا، آپ کی اخلاقی تربیت بھی اسناد صاحب کرتے ہیں، ان کا نام ہی اسناد ہے، جو نیکیوں کا شعور دیتے ہیں، نیکیوں کا درس دیتے ہیں. اسد تیمور صاحب آپ کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے بزرگان دین سے بھی روشنی دینی ہے، قرآن حکیم سے بھی روشنی دینی ہے. داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے ٹنٹ کروائی ہوئی تھی، اور اکثر آپ یہ ٹنٹ ایک سنت مرتضی سمجھ کے آپ ٹنٹ کرواتے تھے. تو چند دوستوں نے، چند جوانوں نے جب دیکھا، جوانوں کے اندر شرارت کا ایک پہلو، ایک عنصر نمایاں ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بیر کھا کے اگڑے آپ کے سر پہ مارے. جب ماری تو آپ کے مرید تھوڑے سے تیش میں آئے، غصے میں آئے، لیکن آپ نے دنیا کو بتانا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو ہم نے آگے سے اپنا بیہیو کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے جواباً ری ایکشن کیسا دینا ہے. داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مریدوں کو فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی بندہ ان جوانوں سے بدلہ نہ لے، میں خود بدلہ لینے لگا ہوں. آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے. اب مرید سمجھ رہے ہیں کہ اب دعا کریں گے، لیکن اللہ کے ولی نے، عاشق رسول داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آج یہ مجھے بیر کی اکڑے مار کے مسکرا رہے ہیں، کل تیری بارگاہ میں پہنچے تو تیری رحمت دیکھ کر مسکرانا شروع کر، تیری رحمت دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیں. اس طرح داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے اخلاق پیش کیا، وہ جوان آنکھوں میں آنسو سجائے آپ کے قدموں میں ہاتھ ہوئے، کہنے لگے بابا جی ہم نے کیا سمجھا تھا، آپ کیا نکلے. ہم نے اپنی جاہلیت کی انتہا کر دی اور آپ نے اپنے رحم و کرم اور صبر و تحمل کی انتہا کر دی. آپ باقی عاشق رسول ہیں، آپ باقی اللہ کے ولی ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے. تو جب آپ اپنی فیلڈ میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، جب آپ اپنی فیلڈ میں آپ شمائل مصطفی سے روشنی لے کر دنیا کے ساتھ جب رد عمل کریں گے، تو آپ نور مصطفیٰ اور شعور مصطفیٰ کو ملوز خاطر رکھیں گے. وہ نور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے دیا، جب اس کو اپنی عملی زندگی میں آپ منور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی فیلڈ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو رحمان کے بندے سب سے پہلی بات جب چلتے ہیں تو ان کی چال بتاتی ہے یہ اللہ کے بندے ہیں. اور دوسرا فرمایا جب وہ لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہیں، جائے لوگ سے پالا پڑ، تو اس وقت وہ جاہلیت کا جواب سے نہیں دیتے بلکہ جہالت کا جواب اپنے علم اور ادب کے ساتھ دیتے ہیں. اور تیسرا نمبر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ رحمان کے بندوں کی 3 نشانیاں بیان ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں گلوبل اکیڈمی میں پڑھنے والے ہر بچے کو دعوت فکر دی جا رہی ہے. اگر آپ اپنی فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ 3 اصول اپنا لیں. جب آپ چلیں تو آپ کی چال بناوٹی نہ ہو، آپ یہ نہ ہو کہ کوٹ ڈالا اور آپ سمجھیں کہ میرے سے سب حقیر ہیں اور سب آکر ہیں اور میں سب سے افضل ہوں. آپ کی چال بتائے کہ وہ نہ متکبرانہ ہے نہ مریضانہ ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عاشقانہ سا. سیرت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہوئے جب آپ چلیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے محسوس ایسے ہوتا تھا بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں. اور ہمارے استاد گرامی خلافت نذیر مسیدی صاحب بھی اسی صورت میں چلتے ہیں اور اسی سیرت پہ چلتے ہیں. جب اس صورت میں اور اس سیرت میں آپ چلیں گے تو آپ کا ایک قدرتی روب ہوگا جو اللہ پاک سنت مصطفیٰ کی اتباع کے صدقے میں آپ کو عطا فرمائے گا. اور دوسرے نمبر پہ آپ کی فیلڈ میں ہر قسم کا بدتمیز بندہ، بد اخلاق بندہ جس کے ساتھ آپ نے معاملات کرنے ہیں لیکن اسے سمجھ شعور ہی نہیں کہ ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے. ہم نے ایک بندہ انجینئر ہے، ایک بندہ پروفیسر ہے، اس سے میں نے معاملات کیسے کرنے ہیں اسے نہیں پتا، لیکن آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے اسے بتانا ہے کہ بندے کا گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے جس طرح پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آپ پنجگانہ نماز، اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے حی علی الفلاح. فلاح صرف ایک جان کی کامیابی کا نہیں بلکہ دونوں جانوں، سب جانوں کی کامیابی بندہ مومن کی اسی میں ہے کہ بندہ اپنا ماتھا اپنے رب کے حضور جھکا دے. جب وہ جھکاتا جائے اللہ سر بلند مقدر بنتا ہے. اور اس میں جو رات کے سجدے اگر آپ کو ڈھیروں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کم از کم آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ پردیس میں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں.
میں اسی چھٹی میں گھر گیا ہوا تھا، آج گھر سے ہی واپس آیا ہوں، چھوٹی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ کوئی بات آج کل کوئی بات ہوئی تو میں نے آگے سے کوئی جواباً عرض کیا، مجھے وہ بات یاد نہیں، لیکن مجھے والدہ محترمہ کی بات یاد ہے، کہنے لگی پتر تو غفلت کرتا ہے، جب تو جاتا ہے قریب پر واپسی کال بھی نہیں کرتا میں پہنچ گیا ہوں یا نہیں پہنچ گیا، اور جب تو محفلوں پہ جاتا ہے، جلسوں پہ جاتا ہے، دور و نزدیک کے سفر کرتا ہے، تو مجھ سے نہ کال پہ بات پہلے کرتا ہے نہ بعد میں کرتا ہے، کئی دفعہ مصروفیت کی بنا پر، لیکن یاد رکھ جب تک تو واپس گھر نہیں آتا میں ہر نماز میں اور رات کے نماز میں بھی تیرے لیے کامیابی کی دعائیں کرتی ہوں، کامیابی کی دعائیں کرتی ہوں، اور راتوں کو بھی میں تیرے لیے روتی ہوں کہ اللہ پاک اسے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی نظر بد سے مکمل طور پہ محفوظ و معمول رکھے۔ آپ کی یہ کامیابیاں آپ کی طاقت کے اوپر نہیں ہے، آپ کی یہ کامیابی آپ کے اساتذہ کریم کے سر پہ یہ سہرا ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمام کامیابیاں اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کے پیچھے اٹھنے والے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے ہاتھ جو ہمیشہ آپ کے لیے مصروف دعا رہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اعلیٰ وقت لگا دے، میرے بچے کا مستقبل سنوار دے۔ اس لیے اگر راتوں کو اٹھ کر آپ سجدے نہیں کر سکتے، راتوں کو اٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کم از کم آپ ان ماں اور باپ کو کبھی بھی رلائیں نہیں، کبھی بھی رونے کا موقع نہ دیں جو آپ کی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ جو اپنے والدین کا تابع دار بن گیا، پکی بات ہے اس دنیا میں کسی میدان میں بھی شکست اس کا مقدر نہیں بن سکتی انشاءاللہ العزیز۔ آپ پنجگانہ نماز پڑھیں اور ان تین کلیوں کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہیں اور ساری دنیا آپ کی عزت بھی کرے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کی شانیں بڑھائے گا۔ حضرت اقبال کے اسی پیغام پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یہ نہ دیکھ کہ تو ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں پڑھا ہے اور بڑے بڑے ادارے تمہارے مقابلے میں ہیں، آپ کمپٹیشن کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیں، آپ کہیں کہ میں نے اگر یہ ٹیکنیکل کام بھی کرنا ہے تو میں نے اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جس ہم قبلہ استاد گرامی فرما رہے تھے اللہم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت اقبال کا پیغام سنا کر گفتگو ختم کروں کہ اے جوان، اے گلوبل اکیڈمی میں پڑھنے والے جوان، اے پردازم خان کے اس چھوٹے سے کمرے سے نور تعلیم حاصل کرنے والے جوان، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی